السلام علیکم۔ اچھا، میں ایک ایسے ظلم کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ہم سب پر فرض ہے کہ ارباب حکومت کی توجہ اس طرف دلائیں۔ پاکستان میں کی عدالتوں میں اس وقت جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے 2022 کی رپورٹ کے مطابق وہ 20 لاکھ ہے۔ اس میں سے 10 لاکھ جو ہیں وہ کرمنل ہیں اور 10 لاکھ جو ہے سول ہیں۔ جو لا اینڈ جسٹس کمیشن کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق 21 لاکھ تھی یہ۔ اچھا، یہ اب اس میں سے جو کنوکشن ریٹ ہے، یعنی کرمنل کیسز میں، یعنی اگر 100 ملزم پکڑے گئے، ان پر الزام لگا ہے، تو اس میں سے 11 جو ہے وہ کنوکٹ ہوتے ہیں، باقی جو ہے ان پر وہ جرم ثابت نہیں ہوتا، لیکن وہ 10 سال تک عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں، ان کا خرچہ ہوتا ہے اور ان کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی۔ پاکستان میں یہ ریٹ جو ہے 11.60% ہے، اور ہندوستان میں یہ 37% ہے، اور آسٹریلیا میں 85%، یعنی جو لوگ 100 پکڑے جاتے ہیں 85 جو ہے وہ ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے، اور جاپان میں 99% ہے، یعنی کہ جو مہذب معاشرے جسے کہہ لیں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر کنوکشن ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں معصوم لوگوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جیلوں میں تقریباً 1 لاکھ کے افراد جو ہے نا، قریب افراد جو ہیں وہ جیل میں ہیں، اور 116 جیلیں ہیں ملک کے اندر۔ ان میں سے آدھے جو وہ ہیں جن پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، ان کو ہتھکڑیاں لگا کر روزانہ پاکستان کی عدالتوں میں لایا جاتا ہے، اور پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ظلم ہے یہ کس طرح کم ہو سکتا ہے؟ یہ اس لیے کم ہو سکتا ہے کہ ہم 3 سیکٹرز کے اندر انویسٹمنٹ کی جائے، یعنی کہ ان کے اندر اس کی پالیسیز بنائی جائے، ان پر ان کے قانون بنائے جائیں، اور ان پر عمل درآمدی کو جو ہے وہ انشور کیا جائے۔ اس میں پولیس، جوڈیشری اور پروسیکیوشن۔ اب یہ دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، سپوز وہ 10 سال کے بعد اس کو فیصلہ ہو گیا اور وہ اس کو جیل ہو گئی۔ اب اس کو 10 سال کی کمپنسیشن نہیں ہے، 10 سال اس کو سزا بھی ملی ہے، اس کو وہ عدالتوں میں آیا ہے، کرائے خرچے، ایک شہر سے دوسرے شہر گیا ہے، وکیلوں کے پیسے دیے، چلو اس کا اگر قصوروار نکلا تو اس کو کمپنسیشن دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر حکومت کا قصور ہے کہ وہ اتنے چکر لگانے کے بعد وہ ہوا ہے، اس میں اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے۔ دیکھیں، پچھلی حکومت نے اتنے قوانین بنائے اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے، اس طرف کسی نے توجہ نہیں کی کہ ایسے غریب لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں جو ابھی یعنی کہ 11% لوگوں کی کنوکشن ریٹ ہے، تو باقی جو 80-90% لوگ جو ہیں جو روزانہ عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، تو ان کو مطلب ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر کمپنسیشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں کمپنسیشن دی جاتی ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ ایک $80,000 یعنی کہ دیے گئے، یعنی کہ 2.25 کروڑ روپے دیے گئے ایک کیس میں پاکستانی 23 کروڑ روپے دیے گئے امریکہ میں، لاس اینجلس میں، اور ایک میں جو ہے 58 کروڑ روپے دیے گئے یہ سیمی ویلی میں، لاس اینجلس میں اسی طرح 28 کروڑ روپے دیے گئے۔ تو یہ بھی رواج ہونا چاہیے۔ چلو اگر حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کم از کم ان کو جو سزا یافتہ ہو جاتے ہیں ان کو ریلیکسیشن دی جائے کہ بھئی وہ اتنے سال جو ہے وہ اگر کسی کا کیس ہوا ہے، وہ 10 سال کے بعد فیصلہ ہوا ہے، تو اس کو کمپنسیشن دی جائے، اور اس کی سزا کو کم کیا جائے، یا اس کو فائنینشیل کمپنسیشن دی جائے۔ اس کی فیملی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی آواز ہے کہ اس کو اٹھایا جائے۔ اس کو یہ چونکہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، جس طرح لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا اور قبروں میں چلے جاتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس طرح یہ کہ یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں، ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اس میں بڑا ثواب کا کام ہے کہ اگر اس بات کو اٹھایا جائے اور اس کو جو ہے ارباب حکومت تک، حکومت کوئی بھی ہو، تم تک پہنچایا جائے، اور وہ اس پر حکومت اس پر ایکشن کرے، اور یہ جلدی کیسز کو فارغ کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔